اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نحل آیت نمبر 77، 78 اینڈ 79، 3 آیت پڑھنے جا رہے ہم، اور سیکشن نمبر 11 سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے، یعنی کہ 11واں رکوع، آیت نمبر 77۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور تمام آسمانوں کا اور زمین کا غیب، یعنی کہ جو بھی اس کا انسین چھپا ہوا جو بھی غیب ہے وہ تمام کا تمام صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے ہے یہ تمام غیب۔ انسان نہیں ہے جو غیبی علم نہیں رکھتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جو بھی رسول نبی آئے ان کو اللہ نے جتنا غیب دکھایا وہ صرف اتنا ہی جانتے ہیں۔ کل کا کل غیب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کا ہے، یعنی اللہ ہے جو وہ تمام غیبی جو بھی چیزیں سب اللہ جانتا ہے، لیکن انسان نہیں جانتے، اور جو نبی رسول ہے وہ صرف اتنا ہی جانتے جتنا ان کو بتایا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور رہی ساعہ یعنی وہ آور، توڑ پھوڑ قیامت کا وہ گھنٹہ، جو آور ہے مطلب کیپٹل ایچ سے ہے، اس لیے وہ بہت بڑی بات ہے، یعنی وہ قیامت اور وہ ججمنٹ، یعنی کہ عدل اور انصاف کا دن ہے وہ، اس لیے پہلے تو ساری قیامت ہوگی، توڑ پھوڑ ہوگی، تو اللہ کہتا وما امر الساعۃ، اور رہی اب اس کی وہ قیامت کے وہ گھنٹے کی جو معاملہ ہے اس کی بات، الا کلمح البصر، کلمح البصر، یعنی کہ ایک پلک جو جھپکتی ہے نا، یعنی جیسے تم جیسے آنکھ کو بلنک کرتے ہو، ٹھک سے بلنک کرتے کے ساتھ ہی تو کھول دیتے ہو، تو یعنی اس کو تو تم 1 سیکنڈ لگی ایسا بھی نہیں بول سکتے، اس سے بھی کم ہے۔ الا کلمح البصر، تو وہ ایسی ہے، وہ گھنٹہ کا آنا ایسا ہے جیسے کہ ایک ٹوئنکلنگ آف این آئی، یعنی کہ مطلب پلک یوں جھپکی اور کھلی، بس اتنا ہی وقت ہے۔ سن لو، ہم کیا سمجھتے نہیں ابھی بہت باقی ہوئے گا، ہزاروں سال، پتہ نہیں ابھی اور کتنے ہزار سال ہوئیں گے، پھر ہم مر جائیں گے، ہم بھی قبر میں ہوں گے، اور تب آئے گا۔ کوئی نہیں جانتا کب آئے گا، لیکن اللہ نے بتا دیا قرآن کے اندر کہ ایک پلک جھپکنے کی جو دیر ہے اتنی دیر میں وہ آ جائے گا۔ او ہوا اقرب، اب الگ نہیں، میں بھی شاید، ہوا اقرب قریب، اس سے بھی قریب، یعنی سوچو یہ جو ٹوئنکلنگ آف این آئی ہے اس سے بھی قریب بول رہا ہے اللہ، یہ ہو سکتا ہے اس سے بھی قریب ہو، وہ بتائے گا تو نہیں، اس کا علم تو اللہ نے خود اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ تو سوچ لو کہ انسان کو کتنا سوچ سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے کہ اگر پلک جھپکنے میں ہی قیامت آ جاتی ہے تو پھر ججمنٹ بھی تو ہوگا نا، کھڑے ہوں گے نا اللہ کے سامنے، حساب کتاب دے رہے ہوں گے نا۔ تو اب سوچو کہ انسان کو یہ زندگی کے پیچھے بھاگنا اور پاگل ہونا چاہیے کہ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیے، اپنے آپ کو جتنا ہو سکے بچانا چاہیے۔ اگر پاسٹ میں کوئی گناہ کیا تو اس کی بہت زیادہ یعنی کہ معافی ہونی چاہیے، پھر تم نے جس کا گناہ کیا وہ گناہ کو تم کو یعنی اگر جس کا بھی گناہ کیا ہے تو نیچرلی تم کو ان سے معافی مانگنی ہوگی، یا پھر تم نے کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی کی ہے تو ان کا وہ حق ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو کہ کرنی پڑے گی، اور نہیں کریں گے تو وہی ہے کہ ججمنٹ ڈے جب آئے گا
تو پھر اپنی نیکیوں سے چکانا پڑے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً انا از یعنی اسٹریس کے ساتھ بولا جا رہا ہے، یقیناً ان اللہ، یقیناً اللہ ہے، علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ اس کا پاور ہے. قدیر از پاور، قدرہ اللہ کا. To Allah belongs the unseen of the heavens and the earth, and the matter of the hour of judgment is as the twinkling of an eye, or even quicker. For Allah has power over all things. اس کی دو نوٹس ہیں، 2110 and 2111. 2110 the key to all things، ہر چیز کی جو چابی ہے. not only those which we see and understand، یعنی جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو چیز ہم کو دکھائی دے رہی ہے اور جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے، but those which we do not see، اور ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. ایسے تو کیا ہم ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے نا. ایسے ہی بہت ساری اللہ کی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور آف وچ وی ہیو نو آئیڈیا، یا ہم کو اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے. دیٹ از ود اللہ، تو وہ اللہ کے پاس ہے. whose knowledge and power are supreme، جس کا نالج علم اور جس کا پاور وہ سپریم ہے، بہت ہی بلند اور بالا تر ہے. تو یہ اللہ جو ہے اس کے علم اور اس کے پاور کی یہاں بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اور پھر ہے 2111 یعنی 2111 2111 note. Lures of this world and its fleeting pleasures often make man forget that the life hereafter is an imminent reality. اس دنیا کی جو لالچ ہے نا، جو ٹیمپٹیشنز ہیں، لالچ ہے یہ دنیا کے، اور اس کے اندر جو ایک سے ایک مزے ہیں، پلیزرز، لذتیں، شیطان ہے نا، تو وہ لذتیں ہیں لیکن وہ سب کی سب فلیٹنگ ہے، جا رہی ہے. کیونکہ دیکھو کوئی بھی لذت باقی رہتی ہے نہیں، باقی نہیں رہتی. کوئی بھی دنیا کی لذت باقی، اگر تم بولو گے ہم جا رہے ہیں سوئٹزرلینڈ گھومنے جا رہے ہیں، یا بولو گے ہم ابھی مطلب فلانی جگہ جا رہے ہیں، کشمیر جا رہے ہیں، لیکن تمہارے پیر پہلے تو جواب دے دیں گے کہ اگر رات کو تم جب گھر آؤ گے تو بولو گے، ہوٹل میں آؤ گے تو بولو گے او باپ رے میرے تو پیر بہت دکھ رہے ہیں بابا، گرم پانی میں پیر ڈبا کے بیٹھو. تو تمہارا پلیزر تو چلا گیا، فلیٹنگ ہے کہ نہیں ہے. اور مووی دیکھنے جاتے کہ ارے چلو مووی دیکھ کر آئیں گے، مگر وہ مووی دیکھنے کے بعد یا تو کسی کے پیر اینٹتے رہے ہوتے تھیٹر میں بیٹھ کے، اور یا تو پھر وہ مووی اتنی سڑی ہوئی بکواس ہوتی ہے، یا پھر اس کے اندر ایسی کہ تم خوش تو نہیں ہو رہے ہوتے ہو. اور پھر بھی اگر سمجھو کوئی بہت ہنس کے بھی آئے ہو، سمجھو کہ کامیڈی فلم دیکھ کر آئے ہو، تو بھی کیا وہ لذت باقی رہتی ہے؟ نہیں رہتی. تو اٹس اے فلیٹنگ پلیزر often make man forget that the life hereafter is an imminent reality، یعنی بہت ہی فاسٹ آنے والی حقیقت ہے جو کہ بہت ہی قریب ہے، اور کسی وقت بھی آ جائے گی، وہ کسی وقت بھی آخرت کی. Many of those who claim to believe in the life to come act and behave as if it belonged to a distant future. یعنی بہت سارے لوگ جو سمجھو اس کا دعویٰ بھی کرتے یا سوچتے کہ مطلب ہاں بھئی اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں، اور جو آنے والی زندگی ہے اس کے اوپر بھی تم ایمان رکھتے ہو، لیکن تم جو چیز کرتے ہو، جس طرح کا تمہارا بیہیویئر ہے، جو تم کر رہے ہو، تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت دور ہے ابھی،
قیامت کا آنا بہت دور ہے, ڈسٹینٹ فیوچر ہے وہ, اینڈ ہیڈ نو ریلیونس ٹو دیئر پریزنٹ ایکٹیویٹیز اینڈ موڈ آف لیونگ. اور ان کی ابھی کی جو زندگی ہے جس میں تم جو کچھ بھی کر رہے ہو, تمہارے جو بھی مطلب ایکٹیویٹیز ہیں یا جو بھی تم مطلب کرتوتے کر رہے ہو, تو وہ اور تمہارا جینے کا انداز, جس طرح کی زندگی تم بتا رہے ہو, ایسا لگتا اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے آخرت سے. No relevance. The Quran repeatedly reminds man that the hour of reckoning is not a distant possibility. بار 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 قرآن میں اللہ یاد دہانی کرتا ہے انسانوں کی کہ وہ گھنٹہ توڑ پھوڑ کا, قیامت کا اور حساب کا, ججمنٹ کا, حساب کتاب کا, وہ کوئی بہت دور نہیں ہے, بٹ ویری کلوز ٹو مین, بہت قریب ہے, اینڈ کوڈ کم ٹو پاس اینی مومنٹ, کسی وقت بھی آ سکتا ہے, کسی وقت بھی. دا وائزسٹ کورس فار مین therefore is to be always alert and watchful and steer clear of all forms of sin and impiety. جتنی بھی برائیاں ہیں, گناہ ہے, ان تمام کے لیے بہت انسان جو ہے آگاہ ہو جائے اور بہت ہی دھیان رکھے, ایک ایک چیز کے اوپر باریکی کے ساتھ دھیان رکھے. یہ ہوگا اس کا عمل جس کو کہا جائے گا کہ وہ بہت ہی حکمت کے ساتھ وہ بندہ چل رہا ہے, کہ وہ حکمت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. تو وہ حکمت کے ساتھ چلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہی سب کچھ. واچفل رہو, الرٹ رہو, اپنے تمام گناہ اور امپائٹی جو ہے ان سب سے بچنے کی کوشش کرو. For when the promised hour comes, it will come all of a sudden and without any prior notice. تم کو کوئی نوٹس نہیں آئے گی, یا کوئی تم کو مطلب خبر نہیں دی جائے گی کہ بھئی کوئی ای میل آئی ہے اور یا پھر کوئی میسج آیا ہے واٹس ایپ کے اوپر. وہ سب نہیں ہونے والا ہے کہ بھئی ابھی معلوم ہے بہت ہی کسی وقت بھی وہ قیامت آنے والی ہے, اس لیے دیکھو ابھی میسج آ چکا ہے, اس لیے ذرا ایسا کچھ نہیں ہونے والا. جب قیامت آئے گی تو پتا چلے گا کہ وہ بندہ کہیں کوئی کام پہ جا رہا تھا, کوئی اپنی دکان کو کھول رہا تھا, کوئی بازار جا کے خریداری کر رہا تھا, تو کوئی گائے کا دودھ دو رہا تھا, اس میں سوچو قیامت آئی. اور اب جو بھی ہے وہ رستے پہ چل رہا تھا یا بچے اسکول جا رہے تھے, کچھ بھی ہے امیڈیٹ ہی ہونے والا ہے. کسی کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا بچنے کا, اور کوئی نوٹس بھی نہیں آئے گی. آیت نمبر 78, وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر کرو, اور شکر تو بہت کم ہے. واللہ اخرجکم, یعنی اللہ ہی ہے جو تمہیں باہر نکالتا ہے. خرجا باہر نکلنا, تو واللہ اخرجکم, تم کو اللہ باہر نکالتا ہے. من بطون, تمہارے امہاتکم, تمہاری ماؤں کے بطن سے, اس کے ووم سے تم کو جو باہر نکالتا وہ اللہ ہے, اللہ کا پاور ہے وہ. لا تعلمون شیئا, تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ایک بچہ جو انسان کا ہوتا ہے نا, وہ سب سے زیادہ مجبور اور محتاج, کچھ نہیں کر سکتا. جبکہ سوچو کہ جب تم بکری اور گائے کے بچے کو تم دیکھو کہ جیسے وہ پیدا ہوتے ہیں وہ پھٹ سے ان کے پاؤں ایسے یوں 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 تھوڑے تھوڑے لڑکھڑاتے ہیں, لیکن پھر وہ اپنے پیر پہ برابر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ادھر سے ادھر چلتے ہیں. یعنی مگر انسان کا بچہ سب سے زیادہ مجبور اور محتاج ہے کہ اس کو کوئی بھی چیز وہ خود سے کر ہی نہیں سکتا.
چاہے اس کا دودھ پلانا ہو، اس کو کلین کرنا ہو، یا اس کو مطلب کوئی بھی چیز، جیسے اس کو برپ دلانا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، سب چیز کے لیے اس کو ہر چیز کوئی نہ کوئی کرے گا تبھی ہوگا، ورنہ وہ بڑا مجبور اور محتاج ہے انسان کا بچہ. لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا تھا. وجعل لکم السمع، لیکن بنایا تمہارے لیے، اللہ نے بولا کہ میں تمہارے لیے پھر بنایا سننا، ہیئرنگ، سمع یعنی سننا، سب سے پہلے سننے کی بات ہے. والابصار، تو آنکھیں بعد میں آتی ہے. ماں کے پیٹ میں بھی پہلے کان آتے سننے والے، بعد میں آنکھیں کھلتی ہے. والافئیدۃ، تو یہ فؤاد افئیدۃ جو ہے یہ ایکچولی اس کا میننگ بہت ہی ڈیپ اور گہرا ہے، لیکن یہ پورا کاؤنٹ کرتا ہے تمہاری انٹیلیجنس، تمہاری عقل، تمہارے افیکشنز، ایموشن، ایوری تھنگ آ گئی اس میں. تو یہ اللہ نے دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن کیا ہم ان تمام چیزوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا ہم ان تمام چیزوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ بلکہ ہماری زندگی میں اگر ایک چیز بھی نہ ہو تو خوب ناشکری کرتے ہیں، خوب شکوے شکایت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ایسا ہے اور وہ ایسا ہے، اور ابھی میرے کو تو یہ ایسا ہو گیا اور یہ فلانا ہو گیا. لیکن جو اللہ نے ہم کو دیا اس کا شکر ہے. یہی تمام چیزیں، ناشکری کفر ہے، اور یاد رکھنا کہ وہی ہے جو شیطان وہی چیز کروائے گا. اس نے بولا بھی ہے یہ کہ دیکھنا تو اس تیرے بندے کو بہت ناشکرے پائے گا. تو اب سوچو اگر ہم سب ناشکرے تو شیطان کی بات تو سچی ہو ہی گئی نا. اللہ ہم کو بچائے. It is he who brought you forth from the wombs of your mothers when you knew nothing. And he gave you hearing and sight and intelligence and affections, that you may give thanks to Allah. اس کی جو نوٹ ہے وہ ہے 2112. یہی ہے نا نوٹس برابر، یعنی کہ 2112. Literally, hearts which are considered the centers of the affection. یعنی جو تمہارا پورا سینٹر ہے تمہارا، یعنی کہ تمہارے پورے جذبات، جو دل، یعنی یہ دل نہیں جو دھڑک رہا ہے، بلکہ وہ دل جو جذبات سے تعلق رکھتا ہے، جس میں تمہاری محبت، نفرتیں اور ہر چیز ہوتی ہے، تو وہ ہے. اور وہ تمہارا سینٹر ہے پورا کے پورا، یعنی عقل، دل، دماغ سب آ گیا اندر. انٹیلیجنس، تمہاری ذہانت. اینڈ ان عربک ایڈیم، عربک ایڈیم میں یہ ورڈ اس طرح سے یوز ہوتا ہی ہے. We should therefore give thanks to Allah, not to imaginary deities or powers of forces. ہم کو اللہ کو بہت اس کا مطلب شکر ادا کرنا چاہیے، اور نہ کہ یہ تصوراتی جو ہے گھوڑے دوڑانے والے کام، تصوراتی. تو اس کے جو ڈیٹیز ہے، دیوتا دیویاں، وہ سب کو شکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہی جو ڈائیفائڈ ہیروز، یا جس کو بھی تم نے کبھی تو سمجھو کسی نے مطلب کسی رسول کو ہی بنا دیا کہ نہیں بھئی یہ ہے گاڈ، کسی نے مطلب رسول صحابہ کرام میں سے بنا دیا، کسی کو انسانوں کو تم بنا رہے ہو نا دیوتا، کہ ان سے مانگو، ارے ان کے پاس اسپیشل پاورز ہیں، فورسز ہیں. تو تم کو مانگنا کس سے چاہیے؟ سوچو کہ عبد القادر جیلانی، جن کی پتہ نہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ منتیں مانگتے سب کرتے ہیں، جب وہ شان سے ان کا مرتبہ جو بلند ہے، انہوں نے اپنا کام کیا، انہوں نے اسلام کو بہت مطلب مدد کی، لیکن جب آخرت میں حشر کے دن وہ چل کے شان سے جا رہے ہوں گے، تو جو ان سے کیا کیا منتیں مانگ رہے تھے غوث پاک اور یہ سب، تو سوچو وہ بولیں گے ارے یہ ہے، ارے سنیے، ارے عبد القادر جیلانی، ارے سنیے ہماری مدد کیجیے، اور وہ چل کے چلے بھی جائیں گے، بولیں گے وہ جانتے بھی نہیں تم لوگ ہو کون، اور تم بدتمیز لوگ کہ تم مجھے مانگ رہے تھے، مجھ سے مانگ رہے تھے تم لوگ.
میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہوں، تو تم بھی اللہ کی بندگی کرو نا، اللہ کی بندگی کرو. تم مجھے کیسے پکار رہے تھے؟ میں تو جانتا بھی نہیں تم ہو، وہ کون. یہ ہے بات، ایسا ہی ہوگا. Not to imaginary deities or powers or forces. We should therefore give thanks to Allah alone. That's all. تو یہ ہو گیا. اب ہے آیت نمبر 79. الم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. ایمان والوں کے لیے. الم یرو، کیا دیکھا نہیں تم نے، الی الطیر، پرندوں کو، برڈز کو، مسخرات فی جو السماء، آسمان کی وہ جو فضا ہے وہاں پر ان کو دیکھا، کیسے پر کو پھیلا کے اور کیسے پوائزڈ، ہاں، اور وہ کیسے مطلب ایلیگنٹ، اور اتنے یعنی ان کو اب کتنے کام اور کمپوزڈ، اور وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں آسمانوں کے، اور مطلب جو پورے آسمان اور ہوا اور سب کے درمیان میں. جو السماء ما یمسکہن الا اللہ، نہیں تھاما ہے ان کو کسی نے سوائے اللہ کی. اللہ ہے جس نے انہیں تھاما ہے، اور وہ اس ہوا میں اڑتے ہوئے اللہ کی بندگی کرتے ہیں پرندے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. ان یقیناً، فی ذالک، اس میں ہے، لآیات، آیات، نشانی، سائنس، لقوم یؤمنون، وہ قوم کے لیے صرف جو ایمان رکھتی ہے. جو ایمان نہیں رکھتی ایک طرح سے تو بے ایمانی ہے نا. تو بے ایمان ہے تو ایمان کہاں سے رکھے گی، اور ایمان نہیں رکھے گی تو مانے گی کیوں یہ بات؟ بولے کہ نہیں وہ پرندہ اڑتا ہے، اس کی عادت میں اڑنے کا، تو اسی لیے اڑتا ہے. ارے کیسے اڑتا ہے؟ اس کو تھاما کس نے ہے بیچ ہوا کے اندر؟ اللہ نے. تو یہ بات کون مانیں گے؟ یہ آیت، یہ نشانی، یہ صرف ایمان والے مانیں گے. Do they not look at the birds held poised in the midst of the air and the sky? Nothing holds them up but the power of Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Verily in this are signs for those who believe. اس کی نوٹ ہے 2113. تو 2113. All the wonderful things in creation are due to the artistry, power and wisdom of Allah. تمام جو ہے بہت ہی مطلب ونڈرفل، ایک دم عجائب سے بھری ہوئی جو تمام تخلیق ہے اللہ کی، وہ اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کا پاور ہے، اللہ کا قدرت ہے، اور اللہ کا وزڈم یعنی اللہ کی حکمت. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. سچ از دا فلائٹ آف برڈز ان مڈ ایئر. اور یہی ہے کہ برڈ، پرندے جب اڑتے تو تم دیکھتے ہو ہوا کے درمیان. سو آلسو دا انوینشنز اینڈ ڈسکوریز ڈیو ٹو مینز انٹیلیجنس. اللہ نے تو کہا نا، وہ بچہ جو چھوٹا تھا اس کو جو افعیدتا دیا نا، تو وہ مین کا جو انٹیلیجنس ہے جس کی وجہ سے وہ نئی نئی انوینشن، نئی نئی ایجاد کرتا ہے، نئی نئی ڈسکوریاں کرتا ہے، پتہ کرتا ہے. ہاں، وہ انٹیلیجنس ہے نا، اس کا کس نے دیا؟ اس نے، اللہ نے دیا. دا مینز انٹیلیجنس از اے گفٹ ڈائریکٹ فرام اللہ. جس انسان کو جس چیز میں بھی اللہ نے انٹیلیجنس دیا ہے، ذہانت دیا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے اس کے لیے ڈائریکٹ. اب ہم پڑھیں گے اس میں ابن کثیر میں.